نبی اسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ آدم کی اولاد 999 ہزار میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے۔ اس کی تشریح انجیل کی کتاب کے اندر بھی موجود۔ انجیل کی کتاب بالکل اسی طریقے سے بتاتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اوپر سے آنا ہے اور بادلوں پہ پہلے 7 سال گزارنے ہیں۔ اوپر سے، بادل اوپر ہوتے ہیں۔ انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان کے اوپر ویٹ کریں گے، پہلے یاجوج ماجوج کو ڈیل کریں گے ہم، پھر ہم نیچے آئیں گے۔ میں نے ایسے نہیں مانتا، کیونکہ میرے نبی نے کچھ اور طریقے سے بتایا اور قرآن بھی کچھ اور بتا رہا ہے۔ میں وہ بتاتا ہوں، کیا کچھ حصہ ان کا درست ہے۔ قوم نے کیا کہا تھا کہ پہاڑوں کے اس طرف سے قوم آ جاتی ہے، جہاں یاجوج ماجوج آ رہتے ہیں تو ادھر سے کہیں سے آ جاتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کیا کیا؟ ذوالقرنین نے یہاں پہ بارڈر بنا دیا اکارڈنگ ٹو دا کنونشنل ڈیفینیشن، کہ یہاں پہ اس نے لوہے اور تانبے کی دیوار بنا دی۔ دیوار چین جس طرح بنائی، دیوار چین دو پہاڑوں کے بیچ میں نہیں ہے، پوری دنیا پورے ملک میں۔ نہیں جیسے وہ دشمن کے مقابلے کے لیے بنائی گئی۔ جی ہاں، اس طرح۔ اب یاجوج ماجوج کتنے؟ 500 ہیں، 600 بندے ہیں یاجوج ماجوج کے۔ ہمیں حدیث سے پتہ ہے یاجوج ماجوج کتنے، اور قرآن کے تھرو بھی میں بتاتا ہوں آپ کو یاجوج ماجوج کس طرح ہیں۔ قرآن نے خود بتایا یاجوج ماجوج کا الگ سے، اس لیے ضروری ہے ذکر کرنا، کیونکہ ہم اس وقت ذوالقرنین کی اس بیریئر کی پوری طریقے سے پکچر اور منظر کشی کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ دیوار بنائی تھی۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ آدم کی اولاد کی 999 ہزار میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے اور ایک بندہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ اشکبار ہو گئے، باقاعدہ اتنی تشویش کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ نبی اسلام نے پھر ان کو دلاسا دیا کہ فکر نہیں کریں، ان میں سے زیادہ تر لوگ یاجوج ماجوج ہوں گے۔ اتنی تعداد ہو گئی یاجوج ماجوج کی کہ سارے انسان مل کے بھی اس ریشو کے اوپر نہیں کمپیٹ کر سکتے جس ریشو پہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہے۔ اتنا ادھر پاپولیشن ہے۔ تو دوسری حدیث کیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو بھیڑوں کی طرح حملہ کریں گے۔ پہلا گروہ جب آئے گا تو جہاں پہ وہ لینڈ کرے گا وہ سارا کا سارا پانی پی جائے گا، سمندر کا پانی ہوگا، وہ سمندر کا پانی پی جائے گا، یہاں تک کہ جب دوسرا گروہ ان کا لینڈ کرے گا تو آ کے وہ دیکھے گا کہ یہاں پہ تو کہیں پانی بھی تھا، لگتا تو ایسے ہی، اتنا قطرہ پی جائیں گے وہ۔ تو وہ پہلی بات تو انسان سمندر نہیں پی سکتے، ٹھیک ہے، انسان سمندر نہیں پی سکتے۔ سمجھ لیں کہ ہاں جی وہ فلٹریشن پلانٹ لگانے کے بعد ایک ایسی قوم نے جس کو آج کل کے لوگ کہتے ہیں، اب میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں بہت اچھا ایکس رے کر دیتا، ابھی میں کرتا ہوں، بس اوپر سے سرجری کروں گا، بڑی ڈیپ لیول پہ یہ مسئلہ ڈالا گیا۔ تو تعداد کا تو ہمیں پتہ ہے، اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تعداد ان کی کروڑوں اربوں میں ہونی ہے، اگر اربوں میں نہیں ہونی تو کروڑوں میں تو ہونی ہے جس طریقے سے۔ اب یہ بتائیں کہ دنیا پوری کرۂ ارض کے اندر سب سے بڑی پہاڑی کون سی ہے؟ K2 ماؤنٹ ایورسٹ ٹائپ کی، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کی کوئی ایسی قوم ہے جو کروڑوں میں ہو، اور سمجھ لیں یہ دونوں K2 جتنے پہاڑ ہیں سمجھ لیں، جو کہ ان کے مطابق نہیں ہیں، یہ مجھے پتہ ہے جورجیا میں سیٹ کرتے ہیں نا، جورجیا اور رشیا کے بیچ میں باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں اس وقت کنونشنل اسکالرس، تو سمجھ لیں کہ وہ پہاڑ ہیں K2 جتنے پہاڑ ہیں سمجھ لیں، حالانکہ ان کے بہت چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، مگر سمجھ لیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سدائن بولا وہ بھی پہاڑ، صدفین بولا وہ بھی پہاڑ، سدا بھی پہاڑ، ردما بھی پہاڑ، سارا کچھ ہی پہاڑ، وہ کون سے پہاڑ ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو پہاڑ ہیں۔ چلیں اربوں میں ایک قوم ادھر پیدا ہو چکی ہے، روز بچے دے رہی ہے، اور ادھر وہ قوم ان دو پہاڑوں کے گرد کوئی قسم اٹھا کے بیٹھی ہے کہ اگر جانا ہے نا تو اس پہاڑوں کے گرد اندر سے ہی جانا ہے ورنہ نہیں جانا، حالانکہ ان پہاڑوں کے ادھر سے بھی تو آ سکتے ہیں آپ۔ ایسی کیا قسم انہوں نے اٹھائی ہے کہ نہیں یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ یہ دیوار کیوں بنی، ہم نے یہ دیوار توڑنی۔ مقصد ان کا فساد پھیلانا ہے، مگر نہیں، اب ان کا مقصد دیوار گرانا ہے۔ جی نہیں، ان کا مقصد ابھی بھی فساد پھیلانا ہی ہے۔ اور توریت، زبور، انجیل اور قرآن سارے کے ساری کتابیں جب ہم ملاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کس طریقے سے آنا ہے۔
حدیث بھی اسی طریقے سے وہی والی انڈیکیشن دے رہی ہیں. ہم نے خود حدیثوں کے اوپر سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. سو یہ کیوں بتانا مقصد تھا یہاں پہ آپ کو کہ بھائی دیوار کے پہاڑ کے ادھر سے بھی کرۂ ارضی ہے, ادھر سے بھی آ سکتے ہیں وہ. اور سمجھ لیں اتنی بڑی پہاڑ کی چین ہے کہ اتنی بڑی پہاڑ کی چین ہے کہ کوئی ہندو کش, کوئی ہمالیہ, اس ٹائپ کی کوئی چین ہے, یہاں سے نہیں آ سکتے سر. وہ چلیں تو باقی کی دنیا پہ تو فساد کروا دینا ان کو. ادھر نہیں آ سکتے, ادھر تو جا سکتے ہیں, ادھر ہی تو ہیں وہ, ادھر ہی فساد کروا دیتے ہیں. ہم نہیں, ادھر کے لوگوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے, اس دیوار کے ادھر آ کے انہوں نے بندے مارنے. مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. سو یہ والی کہانی تو اس میں بہت فلاز ہیں, اس کہانی میں بہت فلاز ہیں. اب سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے جب یاجوج ماجوج کا بولا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اذا فتحت یاجوج و ماجوج, جب ہم کھول دیں گے, فتحت کھول دیں گے یاجوج ماجوج کو. اب تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ اوپر کی جگہوں سے. حدیبا ینسلون, اوپر کی جگہوں سے نیچے آئیں گے وہ, سمجھ رہے ہیں؟ تو ذوالقرنین اس قوم کے اوپر کی جب گیا تھا تو وہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اوپر کی جگہوں سے نیچے آئے ہو. مطلب انہوں نے کہا نہیں تھا, ان کو یہی لگے تھا, کیونکہ اگر ہم چاند پہ جاتے ہیں تو چاند سے زمین کہاں نظر آتی ہے؟ اوپر. اور زمین سے چاند کہاں نظر آتا ہے؟ اوپر. دس از ہاؤ دا پلانٹس آر بیلنسڈ. سو جب بھی کوئی چیز آسمان سے آئے گی تو اصل میں وہ اوپر سے لگے گا, اوپر سے ہی آ رہی ہے, کیونکہ ہم ایٹماسفیئر کے اندر سے انٹر ہوتے ہیں, مطلب اسپیس کے اندر سے انٹر ہوتے ہیں کسی ایٹماسفیئر میں. ٹھیک ہے, تو اس لیے حدیبا ینسلون وہاں پہ اس طریقے سے فٹ ہوتا ہے. اب میں نے کیا زبردستی تعویل کی اس آیت کی؟ نہیں, میں نے زبردستی تعویل نہیں کی. عربی کا مطلب یہی ہے اوپر سے. اس کی تشریح انجیل کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے. انجیل کی کتاب بالکل اسی طریقے سے بتاتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اوپر سے آنا ہے اور بادلوں پہ پہلے 7 سال گزارنے ہیں. اوپر سے, بادل اوپر ہوتے ہیں, اوپر سے آنا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ پانی پی جائیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اپنے علاقے کے تمام جتنے بھی انسان ہیں سب کو مار دیں گے. ٹھیک ہے, پھر کیا کریں گے؟ سب کو پتہ ہے, ایک عجیب و غریب سی حرکت کریں گے. وہ یاد رکھیے گا, دجال کے اوپر بحث ہو رہی ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا کریں گے وہ؟ بہت مشہور حرکت کریں گے وہ, بچے کو پتہ ہے. وہ اچانک ایک عجیب سی حرکت کریں گے. سارے یاجوج, کروڑوں لوگ آسمان کی طرف تیر چلانا شروع کر دیں گے, اور تیر خون میں بجھے ہوئے واپس آئیں گے. اور پھر وہ کہیں گے ہم نے اب اوپر والوں کو بھی مار دیا ہے, کوئی بھی نہیں بچا. یہ حدیث سنا رہا ہوں, یہ کسی کو یہ نہ لگے میں انجیل سنا رہا ہوں. انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان کے اوپر ویٹ کریں گے, پہلے یاجوج ماجوج کو ڈیل کریں گے ہم, پھر ہم نیچے آئیں گے. میں نے ایسے نہیں مانتا, کیونکہ میرے نبی نے کچھ اور طریقے سے بتایا اور قرآن بھی کچھ اور بتا رہا ہے. میں وہ بتا دیتا ہوں کیا کچھ حصہ ان کا درست ہے, اور اگر ان کا کچھ حصہ درست ہے جو کہ حدیث بتائے گی درست ہے, تو ان دونوں چیزوں کی سینس کسی ایک طریقے سے ہی بنتی ہے. اس لیے یہ پہاڑ ہمیں گرانے پڑیں گے, پہاڑ توڑنے پڑیں گے. ایک پہاڑ لیکن نہیں توڑ سکتے ہم, اور وہ حدیث میں بتایا ہے. اور وہی پہاڑ ہے جس کی وجہ سے میں شروع سے اس پروگرام میں پہاڑ کی طرف رخ کروا رہا ہوں. اور وہ کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دجال کو مار چکے ہوں گے, اس کے بعد حکومت قائم کریں گے, نظام پورے کی پوری طریقے سے قائم کریں گے, یہاں تک کہ ایک ایک گھر میں اللہ کا انتظام ہو جائے گا. سب کے سب دنیا عیسیٰ ابن مریم کے تابع ہو جائے گی, جو واقعی صحیح نشانی تھی یہودیوں کے پاس. بس جلد بازی میں مارے گئے. نشانی ٹھیک لکھی ہوئی ہے کتاب میں, مگر جلد بازی میں مارے گئے. یہ ہے ان کے ساتھ جو مسئلہ کرے گا دجال. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ عیسیٰ ابن مریم کو وحی ہوگی اللہ کی طرف سے کہ ہم نے یاجوج ماجوج کھول دی ہیں, اب آپ کیا کریں؟ آپ کوہ طور کا رخ کریں, پہاڑ کا رخ کریں. ٹھیک ہے, اور پہاڑ کے اوپر کوہ طور, کیٹو نہیں کوہ طور, سمجھ لیں کیٹو بھی صحیح, اتنا ہی بڑا ہے کوہ طور. ہمیں تو ابھی نہیں پتا نا کوہ طور کی طرح, ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں کون سا والا کوہ طور, ابھی تک نہیں پتا چلا. مگر اتنا کوئی بڑا پہاڑ نہیں ہے عرب میں. تو کوہ طور کا رخ کریں. کوہ طور کے اوپر یہ کروڑوں لوگ جو یاجوج ماجوج کے,
ابھی آنے ہیں. اس سے پہلے حضرت عیسیٰ اپنے قوم کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے, اور یاجوج ماجوج نیچے آ کے یہ فساد کریں گے جو حدیث پہ تاری ہے, سب کو مار دیں گے اور آسمان پہ تیر چلائیں گے. کیوں آسمان پہ تیر چلائیں گے؟ سوچیں ذرا. اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ادھر ایسا کیا ہے یاجوج ماجوج کے پاس, کیا وہ ان کے وہ بطخ والے پیر ہیں کہ جب پہاڑ کی باری آتی ہے پھنس جاتے ہیں؟ کوہ طور پہ کیوں نہیں چڑھ سکتے؟ وہ تو کوئی برفیلا پہاڑ نہیں ہے. ایسا جب پہاڑ دیکھتے ہیں یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ نہیں سب کچھ کریں گے, ادھر اوپر نہیں جا سکتے, کیونکہ اتنے دن محاصرہ رکھیں گے کوہ طور کا, مگر کوہ طور پہ نہیں انٹر ہو سکیں گے. یہ نہیں لکھا ہوا, یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنے دن تک حضرت عیسیٰ کی قوم کوہ طور پہ ویٹ کرتی رہے گی, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے پھر دعا کرنی ہے, کیونکہ یاجوج ماجوج کو نہیں مار سکتے. ایسے نہیں کامبیٹ کے تھرو کل ہونے والی مخلوق نہیں ہے یہ. دجال کو حضرت عیسیٰ ایسے ہی مار سکتے ہیں, یہ کسی اور ہی جگہ سے آئی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ نے پھر دعا کرنی ہے کہ نہیں یہ دیز creatures are not to be killed like this, اور ان کو پھر دعا کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک معاملہ کرنا ہے. اور وہ کیا معاملہ کرنا ہے؟ جو ہر اس مخلوق کے ساتھ ہوگا جو اپنے پلانٹ چھوڑ کے کسی اور پلانٹ پہ جائے گی. ہم جب بھی کسی ہیبیٹیبل اسیومنگ کہ ہیبیٹیبل پلانٹ پہ جائیں گے تو ہم اس طرح کے ماحول سے ایکلامٹائز نہیں ہوئے ہوں گے, تو وہاں کی جو بھی بیماری ہوگی ہمیں پکڑ لے گی. ٹھیک ہے, اور وہی ہوگا ان کے ساتھ. حضرت عیسیٰ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان کو جلدی ختم کر, اور اس وقت ان کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوگا یاجوج ماجوج کے اندر, اور وہ کیڑا ان سب کو مار دے گا. اب ہمیں کیا بتایا گیا کہ جیسے ایک سنڈی کی طرح کیڑا گردن کے اندر انٹر ہو جائے گا. اب کروڑوں کے تعداد میں یہ قوم ہے, یاد رکھیے گا. اور حدیث کے الفاظ غور سے سمجھیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یاجوج ماجوج چونکہ کروڑوں میں, میں مفہوم بتا رہا ہوں, یہ لفظ نہیں لکھا ہوا حدیث میں کروڑوں میں. حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم ایک ہی لمحے میں ایسے مرے گی جیسے کہ کوئی ایک فرد مرتا ہے. انسٹنٹلی all of them will die in the same second. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ انسانی سطح پہ پلانٹ ارتھ کے قوانین میں نہیں ہوتا. اس لیے سمجھنا ضروری ہے. یہ سب باتیں کس کانٹیکسٹ میں کس اینگل سے میں بتا رہا ہوں.